اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے دہشت گرد امریکی فوج کی جارحیتوں کے جواب میں علاقے کے مختلف علاقوں میں امریکی فوجی اڈوں کو کامیاب حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ آج صبح سائقہ آپریشن کے 24ویں مرحلے میں بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس میں امریکی فوج کے ایندھن کے ٹینکروں، سنگین اشیاء کے گوداموں، شیڈوں اور فوجی بیرکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف 27 جون سے 23 جولائی تک امریکہ کے ہوائی حملوں میں ایران کے 55 افراد شہید اور 629 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کی فوج نے سائقہ آپریشن کے 25ویں مرحلے میں کویت میں امریکی فوج کے اڈوں پر ڈرون حملے کیے اور فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے تباہ کن ڈرونز نے العدیری کیمپ میں دہشت گرد امریکی فوج کے ساز و سامان کے ڈپو، دوحہ بیرکوں میں امریکی فوجیوں کی جائے رہائش اور عریف جان کیمپ میں مغرور دشمن قوتوں کے ٹھکانے کو شدید حملوں کا نشانہ بنایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے دشمن کے مذموم عزائم کے جواب میں مزید شدید ڈرون اور میزائلی کارروائیوں کے جاری رہنے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ خود فریبی کے شکار امریکی صدر کی دھمکیاں جارحین کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام اور مسلح افواج کے عزم و ارادے کو مزید مضبوط بنائیں گی۔ ایران کی فوج نے اپنے ڈرون آپریشن کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اردن اور بحرین میں بھی جارح امریکی فوج کے اہم مراکز کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا۔ دراصل فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے اپنے ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سائقہ آپریشن کے 24ویں مرحلے میں جمعے کی صبح بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس میں امریکی فوج کے ایندھن کے ٹینکوں، سنگین اشیاء کے گوداموں، شیڈوں اور ان کی بیرکوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے سائقہ آپریشن کے اس مرحلے کو جاری رکھتے ہوئے اردن میں الارزق بیس پر دہشت گرد امریکی فوج کے ایئر کرافٹ ہینگرز، ایئر کرافٹ مینٹیننس ہینگرز اور ان کی بیرکوں کو بھی ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فوج نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ قوم کے جائز اور قانونی مفادات اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس نظام کے خلاف کوئی بھی اقدام خطے کے دیگر ممالک کی سلامتی اور ان کے اقتصادی مفادات سے بھی محرومی کا باعث بنے گا۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت صحت کے شعبہ رابطہ عامہ اور انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ 27 جون سے 23 جولائی تک امریکی جارحیت میں ایران کے 55 افراد شہید اور 629 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران پر حملے پر خاموشی اور دوہرا موقف جارحین کو جرائم کی تکرار کی ترغیب دلانے کا۔ دراصل ایرانی وزیر خارجہ نے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات اور گفتگو کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے قرقیزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جارحین کے ساتھ کوئی بھی سیاسی، عسکری اور انٹیلیجنس تعاون، یہاں تک کہ بین الاقوامی قانون کی اس طرح کی صریح خلاف ورزیوں کے مقابلے میں خاموشی یا دوہرا موقف قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے اور مجرموں کو ان غیر قانونی رویوں کو دہرانے کی ترغیب کا باعث بنے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی جارحیت کے خلاف ایران کی جوابی کارروائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے دفاع کے جائز حق کا استعمال کیا اور بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا دفاع کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف جارحیت میں کسی بھی طرح کی شرکت کو ایران کے خلاف جارحیت قرار دیا اور کہا کہ اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آبنائے ہرمز کی سیکورٹی اور سمندری انتظامات کو نافذ کرنے کے عمل میں امریکہ کی براہ راست مداخلت اور دوبارہ بحری ناکہ بندی نے ایک بار پھر دنیا کے اہم ترین اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں میں سے ایک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا اور بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی کے معمول کے بہاؤ میں خلل ڈالا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ مہینوں کے تجربے نے واضح کر دیا کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کی سلامتی غیر علاقائی قوتوں کی موجودگی و مداخلت سے نہیں بلکہ علاقائی ممالک کے درمیان تعاون، باہمی احترام اور اجتماعی ذمہ داری کے ذریعے یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے کل رات قرقیزستان کے شہر چولپون اتا پہنچے اور آج اجلاس سے خطاب کیا۔ رکن ممالک کے وزرائے خارجہ سے اپنے خطاب میں سید عباس عراقچی نے بنیادی طور پر سیاسی اور سیکورٹی تعاون سے ایک جامع اقتصادی، تکنیکی اور ترقی پر مبنی شراکت داری کی طرف بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شنگھائی
تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کی کونسل کا باقاعدہ اجلاس 24 جولائی سن 2026 کو قرقیزستان کے شہر چولپون اتا میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس شنگھائی تعاون تنظیم کے قیام کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے۔ در اثنا ایرانی وزیر خارجہ نے قرقیزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات و گفتگو کی۔ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستان اور روس کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں علاقے کی تازہ ترین صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے جاری رہنے اور دشمنی کی فوری خاتمے پر زور دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے آج جاری ہونے والے بیان کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ مشترکہ طور پر مشرق وسطیٰ کے بحران میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ صورتحال کے جاری رہنے سے شہریوں کی زندگیوں، علاقائی اور عالمی امن و استحکام اور توانائی و خوراک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ چین کے وزیر خارجہ نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ بات چیت، سفارتکاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر پرامن اور دیرپا حل کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ بیان میں جنگ بندی کے مکمل نفاذ، مشرق وسطیٰ میں تمام محاذوں پر دشمنی کے فوری خاتمے، ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام، شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کے تحفظ، انسانی امداد تک رسائی کو یقینی بنانے اور کشیدگی پیدا کرنے والے کسی بھی اقدام سے گریز پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مذاکرات، سفارتکاری اور باہمی احترام ہی پائیدار امن کے حصول اور تنازعات کے حل کا واحد راستہ ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری کو اسلام آباد سمجھوتے سے حاصل ہونے والے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور تنازع کے پائیدار و پرامن حل کے لیے تکنیکی مذاکرات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا خیال ہے کہ مذاکرات، سفارتکاری اور باہمی احترام ہی پائیدار امن کے حصول اور تنازعات کے حل کا واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار نے افغانستان کے بارے میں پاکستان کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا خطہ مہم جوئی کے دور سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ایک پرامن، مستحکم، متحد اور خوشحال افغانستان کو دیکھے کہ جو خود اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن رہے اور یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک کے مفاد میں ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا کی کارروائی آج مسلسل 5ویں روز بھی کئی بار ملتوی کی گئی۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے اپوزیشن ارکان کے ہنگامے کے باعث جمعے کو راجیہ سبھا میں مسلسل 5ویں روز بھی سوالیہ وقفہ نہیں ہو سکا اور ایوان کی کارروائی دوپہر بعد 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر کھرگے کی جانب سے وزیر تعلیم کے استعفے اور پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے بیان کے مطالبے پر ممبران پارلیمنٹ نے شدید ہنگامہ شروع کر دیا۔ دریں اثنا تعلیمی نظام میں جواب دہی کے مطالبے کو لے کر 26 دنوں سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے سماجی کارکن سونم وانگ چوک نے گزشتہ رات بھوک ہڑتال ختم کر دی، لیکن تعلیمی نظام میں اصلاحات کے مطالبے کے حق میں سڑکوں پر اتری کاکروچ جنتا پارٹی نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے تک اپنی تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر۔ ایران کے وزیر داخلہ نے برکس وزرائے داخلہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ برکس ممبران بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے دائرے میں رہتے ہوئے ملکوں کے خلاف جارحیت اور شہریوں پر حملوں کی مذمت کریں گے اور ٹھوس موقف اپنائیں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے ایران کی سرزمین پر جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی، بنیادی ڈھانچے، پاور پلانٹس، رہائشی علاقوں، اسکولوں، اسپتالوں اور دیگر شہری مقامات کی وسیع پیمانے پر تباہی، نیز خواتین، بچوں اور بوڑھوں کا قتل اقوام متحدہ کے بین الاقوامی قوانین کے چارٹر کی واضح خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ برکس ممبران بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے ان اقدامات کی مذمت کریں گے اور جارحیت، ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی، شہریوں پر حملوں اور اہم انفراسٹرکچر کی تباہی کی مخالفت میں واضح اور ٹھوس موقف اپنائیں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے قدرتی خطرات میں کمی کے موضوع پر برکس وزرائے داخلہ کے اجلاس میں کہا کہ آج دنیا کو موسمیاتی تبدیلی، قدرتی آفات، بیماریوں کی وبا، اہم انفراسٹرکچر کی کمزوری اور دیگر ابھرتے ہوئے بحرانوں جیسے خطرات کا سامنا ہے، جن کے خاتمے کے لیے کثیر جہتی تعاون ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی کے ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور ان کے زیر استعمال موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن میں تنظیم کے متعدد دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں اور علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ادھر مردان میں اسٹریٹ کرمنلز کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے، جن میں سے 2 کا تعلق کراچی سے بتایا جا رہا ہے۔ اسلامی ممالک اور 8 عرب ملکوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے مسجد اقصی میں صہیونی وزراء اور آبادکاروں کی اشتعال انگیز کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی جھنڈا نصب کیا گیا، جبکہ انتہا پسند اسرائیلی وزراء نے اپنی فوج کی پشت پناہی سے مسجد اقصی میں اشتعال انگیز حرکت کی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی میں 2 ٹینٹ بھی لگائے اور دیگر اشتعال انگیز اقدامات کیے۔ مشترکہ اعلامیے میں مطالبہ کیا کہ بیت المقدس کے قدیم شہر اور مقدس مقامات تک رسائی پر عائد پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں اور اسرائیلی مسجد اقصی میں مسلمانوں کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے سے باز رہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے تاریخی، قانونی اور آبادیاتی تشخص کو تبدیل کرنے کی اسرائیلی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ اعلامیے میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو بیت المقدس کے اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات پر غیر قانونی اقدامات سے روکے۔ جاپان کی حکومت نے جمعے کو ماہرین کا ایک نیا پینل تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو غیر ملکی شہریوں کو قبول کرنے کے مستقبل کے طریقوں کا جائزہ لے گا۔ حکومت نے جنوری میں غیر ملکی شہریوں سے متعلق مستقبل کی پالیسیوں کے بارے میں بنیادی نظریات کا ایک مجموعہ مرتب کیا، جس میں جاپانی شہریت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سخت شرائط شامل ہیں۔ اتحادی جماعتوں کے معاہدے کے تحت حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی اور جاپان انوویشن پارٹی نے کہا ہے کہ وہ مالی سال 2026 کے آخر تک آبادی سے متعلق حکمت عملی مرتب کریں گے جو غیر ملکی شہریوں کو قبول کرنے کے حوالے سے عددی اہداف کا تعین کرے گی۔ پینل کے ارکان ملک کے سماجی تحفظ کے نظام اور تعلیم پر ممکنہ اثرات سے متعلق تبادلہ خیال کرنے والے ہیں۔ ارکان مستقبل کی متوقع آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر ملکیوں کو قبول کرنے کے طریقہ کار پر غور کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پینل میں ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر رواں مالی سال کے آخر تک بنیادی پالیسیوں کا ایک سیٹ تیار کرے گی۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے وزراء خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چین میں تنازعات کو روکنے کے لیے بنائے گئے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے اس سال کے اندر مذاکرات مکمل کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس سمندر میں چین، فلپائن اور دیگر فریقوں کے باہمی متصادم علاقائی دعوے ہیں۔ بیجنگ اور منیلا اکثر علاقے میں ہونے والے واقعات پر الزامات کا تبادلہ کرتے رہے ہیں۔ جمعرات کو آسیان نے اپنے وزراء خارجہ اجلاس کے بارے میں مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ یہ اجلاس منگل کو منیلا میں ہوا اور بحیرہ جنوبی چین کی صورتحال ایجنڈے میں ترجیحی حیثیت کی حامل تھی۔ اعلامیہ میں چین کا نام لیے بغیر کہا گیا ہے کہ کچھ وزراء نے علاقے میں سمندری زمین کی بھرائی، سرگرمیوں اور سنگین واقعات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ ان میں ایسی کارروائیاں بھی شامل ہیں جو تمام افراد کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے ہم نے بین الاقوامی قانون کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت کی مزید تصدیق نو کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن میں حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکروں پر حملے کیے جانے کے دعووں پر فوری رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ اگر حوثیوں نے دوبارہ ایسا کیا تو امریکہ ایران کو ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ ٹرمپ نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر یہ انتباہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ حوثی ایران کے لیے ایک پراکسی فورس ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مزید حملے امریکی فوج کو ان دونوں کو نشانہ بنانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ حوثیوں نے جمعرات کو کہا کہ انہوں نے 2 ٹینکروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملے اس لیے کیے گئے کہ سعودی عرب نے ان کے اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی نیوز سائٹ ایکسیوس نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ ایران پر بڑے حملے پر غور کر رہے ہیں جو بقول ان کے پہلے سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر نے تسلیم کیا کہ اس طرح کے حملے کے جوابی نتائج ہوں گے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ فوج تیار ہے اور یہ کہ ٹرمپ فیصلہ کرنے کے انتہا پسند گروپ پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین کا کہنا ہے کہ اوکاموتو کوزو کا انتقال ہو گیا ہے، جو 50 سال سے زائد عرصہ قبل اسرائیلی ہوائی اڈے پر ایک ہلاکت خیز فائرنگ میں ملوث تھا۔ اس کی عمر 78 سال تھی۔ جاپان کی نیشنل پولیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ اوکاموتو نے جنوب مغربی جاپان کی کاگوشیما یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران احتجاجی تحریکوں میں حصہ لیا، جن میں ویتنام جنگ کے خلاف تحریکیں بھی شامل تھیں۔ اوکاموتو نے اب کالعدم جاپانی ریڈ آرمی کے عسکریت پسند گروپ میں شمولیت اختیار کی، جسے شگینوبو فوساکو اور دیگر نے قائم کیا تھا۔ اوکاموتو اور 2 دیگر نے 30 مئی 1972 کو اسرائیل کے تل ابیب شہر کے قریب ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اندر اندھا دھند فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے۔ اس حملے میں 24 افراد ہلاک اور 76 دیگر زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حکام نے اوکاموتو کو گرفتار کر کے عمر قید کی سزا سنائی۔ اسے 1985 میں فلسطینی عسکریت پسندوں اور اسرائیلی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے ایک حصے کے طور پر رہا کیا گیا تھا۔ 1997 میں اسے اور جاپانی ریڈ آرمی کے دیگر ارکان کو لبنان میں حراست میں لیا گیا، لیکن بعد میں اسے وہاں پناہ دے دی گئی۔ ماضی کی جاپانی ریڈ آرمی کے ساتھ مل کر لڑنے والے پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین نے اعلان کیا ہے کہ اوکاموتو جمعرات کو لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مضافات میں انتقال کر گیا۔ جاپان کی بڑی ٹیلی کام کمپنی سافٹ بینک کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فلائنگ بیس اسٹیشن کمیونیکیشن سروس کی اندرون ملک آزمائش اگست کے وسط میں یا اس کے کچھ بعد شروع کرے گی۔ سافٹ بینک نے جمعرات کو اس منصوبے کا اعلان کیا، جسے ہائی آلٹیچیوڈ پلیٹ فارم اسٹیشن یا ہاپس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہاپس سے مراد مواصلاتی آلات سے لیس بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز ہیں۔ یہ تقریباً 20,000 میٹر کی بلندی پر کرۂ قائمہ میں طویل مدت تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اڑنے والے بیس اسٹیشن ایسی صورت میں بھی 100 کلومیٹر کے دائرے میں مواصلاتی کوریج فراہم کر سکتے ہیں جب زمین پر بنیادی ڈھانچہ دستیاب نہ ہو۔ سافٹ بینک کو توقع ہے کہ ہاپس کو آفات کے دوران یا دور دراز پہاڑی علاقوں میں استعمال کیا جائے گا۔ کمپنی جلد سے جلد اگلے سال تک اس سروس کو تجارتی شکل دینے کا ہدف رکھتی ہے۔ جاپان کے مغربی پریفیکچر ناگاساکی میں بچوں نے تقریباً 1,50,000 سورج مکھیوں سے بنی دیوہیکل بھول بھلیوں کی سیر کی ہے۔ اس پریفیکچر کے اونزین شہر میں ایلیمنٹری اسکول کے طلبہ سن 2023 سے مقامی باشندوں کی مدد سے ہر سال سورج مکھی کی بھول بھلیاں بناتے آئے ہیں۔ بچوں نے داخلی دروازے سے لے کر خروج تک کا راستہ خود ڈیزائن کیا۔ انہیں امید ہے کہ بھول بھلیاں نیا سیاحتی مرکز بن جائیں گی۔ تیسری جماعت کے طلبہ نے جمعرات کو کاغذ کی پیلی پٹیوں سے داخلی دروازے کو سجا کر اس سال کی تخلیق کو حتمی شکل دی۔ ان میں سے ایک نے سیاحوں کو سورج مکھی کی طرح مثبت رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد طلبہ بھول بھلیوں میں داخل ہو گئے اور باہر نکلنے کے راستے کا کھوج لگایا۔ بچوں کی طرح قداور یہ سورج مکھی کی بھول بھلیاں 3,300 مربع میٹر کھیت پر محیط ہیں۔ کچھ بچوں نے اس تجربے کو چیلنجنگ لیکن پر لطف قرار دیا۔ یہ بھول بھلیاں اس ماہ کے آخر تک عوام کے لیے